دیکھیے اور جو نشے اور بھی ہیں، ابھی میں ایک عمومی طور پر جو چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے، عام طور پر لوگ کن کن چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، تو شراب ہو گئی، سگریٹ ہو گئی، آئس ایک نشہ ہے، چرس ہے، بھنگ ہے، افیم ہے، اور ہیروئن ہے، حشیش ہے، حقہ، سگار، بیڑی، کوکین اور شیشہ، چھالیا، گٹکا، تمباکو والا پان، نسوار، ویپ، ای سگریٹس، ایل ایس ڈی اور سونف، سمت بانڈ، پیٹرول، میریجوانا. تو آپ نے دیکھا کہ کتنی ایسی چیزیں ہیں جس کے اندر یہ آئس ہے، آئس برف کو نہیں بلکہ وہ آئس جو نشہ ہوتا ہے، نشہ. اور ابھی کچھ ہی عرصے پہلے ایک گروپ جو سپلائی کرتے تھے کراچی یونیورسٹی میں، ایک گروپ پکڑا گیا تھا ٹی وی پہ، ان کا انٹرویو میں نے خود سنا تھا ان افراد کا. ان کے بقول کے تقریباً کراچی یونیورسٹی کے 70-80% طالب علم، اب یہ لوگ ایسا نہ ہو کہ اب نامعلوم اس میں کتنا مبالغہ آ رہی تھی، یہ کیا تھا، لیکن اس نے بیچنے والے نے اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ بہت بڑی تعداد میں یہاں کے جو طالب علم ہیں یہ منشیات کو استعمال کرتے ہیں، جس میں خود آئس، یہ اس کی سپلائی جو ہے وہ ہو رہی ہوتی ہے وہاں پر. یہ خاص قسم کا ایک نشہ ہے جو ایک نیا یہاں پہ انٹروڈیوس ہوا ہے. تو اور اس کو اس طرح سے ایک خاص اس کا ایک وہ ہوتا ہے، اس کے اندر ڈال کے اس کو پیا جاتا ہے. اچھا، ابھی اس کا حکم میں آگے چل کر بتاتا ہوں. اب تقریباً ہم ہر چیز کو الگ الگ اتنا بیان نہیں کریں گے، ورنہ تو پھر تو یہ 5-10 نشستیں اور چاہیے، اتنے زیادہ نشے اس میں ہیں. لیکن یہ کہ ان کا ایک اصول بیان ہو جائے گا کہ مراجع اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں. یہ خوبصورت چیز جو ہے اس کا نام چرس ہے، چرس. اچھا، اب یہ جو ہے اس خاص طریقے سے یہ بھی بنائی جاتی ہے اور یہ بھی اس کے اندر شمار ہوتی ہے. اور یہ بھی کسی چرسی کا ایک شعر ہے، کسی سے نا امید وفا کیجئے، چرس پیجئے اور سب کو دفع کیجئے. اب اس میں جو اسپیلنگ مسٹیک ہے وہ چرسی ہونے کی وجہ سے ہیں. تو بہرحال لوگ اس طرح سے بھر کر بھی اس کو پیتے ہیں. یہ بھی ایک نشاور ظاہر کی چیز ہے اور اس کا حکم بھی آگے چل کر ہم بیان کریں گے. یہ حشیش ہے، حشیش، حشیش یہ خود ایک نشہ ہے. ہیروئن یہ ایک نشہ ہے. اچھا، اسی طرح سے یہ کوکین ہے، یہ ایک نشہ ہے، اس کا حکم بھی آگے آئے گا. ایل ایس ڈی یہ ایک نشہ ہے، اور میریجوانا یہ ایک نشہ ہے. تو اچھا، اسی طرح سے یہ ویپرائزنگ جو اس میں آ گئے ہیں آج کل، ویپس کی صورت میں جو کہا جاتا ہے یہ ہے. اس کے علاوہ سمت بانڈ کا نشہ جو ہے یہ خاص طور پہ بچے وغیرہ آج کل کافی اس کو کرتے ہیں. سمت بانڈ کا ایک نشہ ہوتا ہے. اور یہ بھنگ ہے، بھنگ ایک خاص طریقے سے بنائی جاتی ہے. اور اہل سنت کے پاس تو ویسے ان کے جو علماء ہیں وہ اس کے حرام ہونے کا انہوں نے بھی فتویٰ دیا ہے بھنگ کے، لیکن ہمارے ہاں خاص طور پر اس کے لیے الگ سے روایات آئیں. البتہ روایات بہت زیادہ اتنی اس لحاظ سے معتبر نہیں ہیں، لیکن مستدرک الوسائل میں مرزا نوری نے اور روضۃ الجنات میں مرزا باقر خونساری نے ان روایات کو لکھا ہے کہ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ میرے بعد ایک قوم آئے گی جو کہ بنج یعنی بھنگ کو استعمال کرے گی. گاف کیونکہ عربی میں نہیں ہوتا، بنج بے نون جیم، لیکن اس کو اس میں بھنگ کہتے ہیں. یہ اس کو استعمال کرے گی. وہ مجھ سے بری ہوں گے اور میں ان سے بری ہوں. میرا اور ان کا سمجھیں ایک لحاظ سے تبرے کا رشتہ ہے. اور بلکہ یہاں تک روایت میں پیغمبر نے کہا کہ یہودوں اور نصارہ کو سلام کر لینا، لیکن کسی بھنگ پینے والے کو، بھنگ کھانے والے کو سلام نہ کرنا. اور جو بھی بھنگ کے نشے کو بہت حقیر سمجھتا ہے کہ یہ کوئی بات نہیں، یہ تو کوئی خاص چیز نہیں ہے، تو وہ ایسا شخص جو ہے وہ کفر کی منزل تک پہنچ جاتا ہے. بلکہ کہ خانہ کعبہ کو 70 مرتبہ گرانے کے برابر ہے بھنگ کا استعمال، 70 ملائکہ مقربین کو قتل کرنے کے برابر ہے. اور بہت تفصیل کے ساتھ بہت اس کی مذمت جو ہے وہ روایت کے اندر آئی ہے. مستدرک الوسائل میں مرزا نوری نے وہ روایات لکھی ہیں، اور میزان الحکمہ میں آقا ری شاہری نے اس کو لکھا ہے. البنج یعنی جو بھنگ جو اس کو کہا جاتا ہے. تو یہ اس قسم کے نشے یہ بھی یہاں پر پیے جاتے ہیں. اور ایک بہت ہی اعلیٰ حکومتی عہدیدار ماضی میں رہ چکے ہیں ایسے کہ جو کہ بڑے کثرت کے ساتھ اس کا استعمال کرتے تھے یہاں پر.
اچھا اب یہ تمام نشاور چیزوں کے استعمال کا حکم کیا ہے، شرعی حکم؟ اب یہ دیکھ لیجئے کہ آغا سیستانی نے کیا فرمایا. نشیلی چیزوں کا استعمال اگر اہم ضرر رکھتا ہو تو حرام ہے. وہ تو کہتے ہیں فتوے کی بنا پر حرام ہے. اہم اگر ضرر یعنی قابل توجہ ضرر رکھتا ہے، اور یہ تمام چیزوں میں قابل توجہ ضرر تو ہے. یعنی یہ جتنے بھی آپ نے اس سے پہلے ابھی نشے دیکھے ہیں، کچھ کا کم کا ہے، کچھ کا البتہ بہت زیادہ ہے، لیکن بہرحال اگر قابل توجہ ضرر ہو تو آغا سیستانی فرماتے ہیں فتوے کی بنا پر حرام ہے. اگرچہ ایسا ضرر مسلسل نشہ کرنے کی وجہ سے لاحق ہو یا کسی اور وجہ سے ہو، کسی بھی وجہ سے ہو، یا مسلسل پینے کی وجہ سے ہو یا کوئی اور وجہ سے ہو، تو یہ قابل توجہ ضرر ہے تو فتوے کی بنا پر حرام ہے. آگے فرماتے ہیں بلکہ احتیاط واجب یہ ہے کہ بالکل نشے والی چیزوں کا استعمال نہ کریں چاہے وہ اہم ضرر نہ بھی رکھتی ہوں. کوئی شخص ممکن ہے یہ بات کہے کہ بھئی میں جو چرس پی رہا ہوں تو مجھے تو کوئی خاص ضرر نہیں ہو رہا، میں تو مثلا ہفتے میں صرف ایک چرس روزانہ ایک سگریٹ خالی پیتا ہوں اس کی، اور مجھے یقین ہے کہ اہم ضرر بھی میرے جسم پر کچھ نہیں ہو رہا ہے. آغا سیستانی فرماتے ہیں احتیاط واجب کی بنا پر نشہ والی چیزوں کا استعمال چاہے اہم ضرر نہ بھی رکھتا ہو تب بھی جائز نہیں. تو یہ جتنی بڑی لسٹ میں نے آپ کے سامنے اور تصویروں کے ساتھ یہ پیچھے دکھائی ہے، تو چاہے وہ افیم ہو، چرس ہو، یا آغا سیستانی کے فتوے میں یہ ساری کی ساری چیزیں اگر اہم ضرر نہ بھی رکھتی ہوں تو احتیاط واجب کی بنا پر حرام ہے، اور اگر اہم ضرر رکھ رہی ہیں تو فتوے کی بنا پر حرام ہے. تو یہ اس میں ایک اہم بات تھی اس لحاظ سے. اچھا اسی طرح سے دیکھیے منشیات کو بنانا اور ان کو تیار کرنے کا کام، یہ ایک تو معاشرے کے اندر ظاہر ہے اس طرح کی چیزوں کو بنانا، لے کر آنا، پھیلانا، لوگوں کو نقصان پہنچانا، یہ اس لحاظ سے بھی حرمت کا پہلو آتا ہے. اور دوسرا یہ کہ یہ خلاف قانون ہونے کی وجہ سے بھی حرام ہے، یعنی اس میں کئی حرام چیزیں آ جاتی ہیں. تو منشیات بنانے اور تیار کرنے کا کام، تو ایک تو یہ اس کا مسئلہ ہے. اچھا اب آ جائیے ذرا پان کے مسئلے پر. پان پہ تو ظاہر ہے یہ عام پان کا پتا اگر آپ معمولی مقدار میں کھاتے ہیں تو اس کا تو مسئلہ نہیں ہوتا ہے عام طور پر اتنا صحت کے ساتھ، لیکن یہ کہ بہرحال اس کے اوپر جو کتھا، چونا، چھالیا، تمباکو اور اس کے ساتھ جو جتنی چیزیں ایڈ کرتے جائیں گے تو نقصان اور خطرہ اس میں بڑھتا چلا جائے گا. اور یہی وجہ ہے کہ یہ پان چیوئنگ جو کہلاتی ہے، یہ جو پان اس طرح سے کھانا، ان کے اندر بھی ظاہر ہے فقط یہ صرف پان کا پتا کوئی بھی نہیں کھاتا ہے جب تک یہ تمام لوازمات اس کے ساتھ نہ ہو، تو لہٰذا یہ بھی اسی پیکیج کا حصہ بن جائے گا کہ جس میں اہم ضرر ہوتا ہے، جس میں ماؤتھ کے کینسرز وغیرہ، وہ یہ پان کھانے والے بہت زیادہ جو افراد جو تمباکو والا، چھالیا اور یہ سب چیزیں، کیونکہ یہ چیزیں کیا ہیں، یہ چونا اور یہ سب کچھ یہ آپ کے اندر جو میوکوزل لائننگ ہے منہ کے اندر کی، یہ اس کو سمجھے وہاں پہ السریشن کاز کرتے ہیں، اور مسلسل کیونکہ کھاتے رہتے ہیں تو وہاں پہ السر ہوتا رہتا ہے اور یہاں تک کہ پھر وہ کینسر کے اندر تبدیل ہو سکتا ہے. تو بہرحال یہ اس کا ایک مسئلہ ہے. پھر یہ مبارک ہاتھوں سے اپنے اکثر پنواڑی جو کھلا بھی رہے ہوتے ہیں پان بیچنے والے لوگوں کو. بہرحال یہ کہ یہ بھی ایک کوئی ویسی چیز نہیں، کبھی کبھار سال 6 مہینے میں ایک آدھ میٹھا پان کھا لیں تو شاید اس کا کوئی اتنا اثر نہ ہو، جراثیم وغیرہ کے اعتبار سے تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ باقی چیزیں جتنی بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں اس میں آرٹیفیشل کلرز، بہت سے ایسے یعنی جو ایسے کلرز اس میں استعمال ہو رہے ہیں، یہ وہ کلرز نہیں جو کھانے کے قابل ہوں، بلکہ یہ ممالک میں دیواروں پر جو کلر کیے جاتے ہیں اس تک پہ یہ چیزیں بین ہیں. یعنی یہ دیواروں پر بھی نہ کیے جائیں، اتنے مضر صحت ہیں یہ کہ دیواروں پر بھی نہ کیے جائیں تو وہ آپ کے جسم کے اندر داخل کیے جا رہے ہیں. تو یہ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں اس کے اندر، اور جو اس میں ظاہر ہے کہ عادی ہو جاتے ہیں اس کے، ان کی اپنی شخصیت بھی اس لحاظ سے خراب ہو جاتی ہے. البتہ بہرحال یہاں بہت سارے ایسے مضامین بھی لکھے گئے ہیں. عظیم بیگ چغتائی صاحب کا ممتحن کا پان ایک مضمون ایک زمانے میں بی اے اور ایم اے کی کتابوں کے اندر ہوا کرتا تھا، اس میں پان کی بڑی خصوصیات وغیرہ جو ہے وہ بیان کی گئی تھیں. تو اور کہا جاتا ہے کہ یوفوریا ظاہر چھالیا کھانے سے بھی ہوتا ہے اور یہ پان کھانے سے بھی ہوتا ہے. تھوڑے سے آدمی یوفورک ہو جاتا ہے، یعنی تھوڑا ہوا میں اڑنے لگتا ہے، ذرا ریلیکس ہو جاتا ہے، ٹینشن وغیرہ اس کی بظاہر کم ہو جاتی ہے، لیکن یہ تو بہت معمولی سا فائدہ ہے اور اس کا نقصان اس کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے. تو بہرحال یہ ہے
کہ اس کے بعد ایک اور نقصان جو کہ یہ ہمارا قومی نشان میرا خیال ہے اس کو ہونا چاہیے اس چیز کو، کہ جو پان کی پچکاریاں وغیرہ جو اس سے، اور ایک کوئی بلڈنگ ایسی نہیں ہے، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ جو عرب ممالک ہیں وہاں پر پتہ نہیں 1000 درہم اور 1000 ریال کا فائن عام طور پر ان کے اوپر ہوتا ہے اگر پان کی پھیک کوئی تھوکتا ہوا کہیں پہ نظر آئے. تو بہرحال یہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے بہت تیز رفتاری کے ساتھ اس کو مکمل کیا، لیکن اس میں اگر چاہتے تو اور نشے کی اور ظاہر ہے کہ اس کے نقصانات بتا کر اس کی جی ہاں سونف، دیکھیے ویسے تو سونف کے اندر فائدے تو زیادہ ہیں، لیکن بہت زیادہ اگر اس کا عادی ہو جائے اگر کوئی شخص، تو اس میں سونف کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ایسٹروجن لائک ایفیکٹ ہوتا ہے اس کا. تو لہٰذا وہ خواتین کے ظاہر ہے کہ خواتین کے اندر یہ ہارمون سینسیٹیو جو چیزیں ہوتی ہیں، بعض اوقات مختلف کینسرز ایسے ہیں، بریسٹ کینسر ہے، اوویرین کینسر ہے، یوٹرائن کینسر ہے، اس طرح کے جو ہیں سروائیکل کینسر ہے. تو بہرحال اس کے اندر جو جس میں ہارمون سینسیٹیو جو ہیں ان کے اندر مزید فیول ملتا ہے کینسر کو. تو ایسی خواتین خاص طور پر سونف کو استعمال نہ کریں، اور جو حاملہ خواتین ہیں وہ سونف کو استعمال نہ کریں، اس سے کانٹریکشنز وغیرہ ہوتی ہیں اور ایبورشن وغیرہ کے چانسز جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں. لیکن زیادہ، اور کسی جگہ میں نے ایک دفعہ کسی روایت میں پڑھا تھا، مجھے اس کا ایگزیکٹ ریفرنس یاد نہیں کہ اس کا زیادہ استعمال دل کے امراض کاز کرتا ہے، لیکن بہرحال ابھی تک کوئی ایسی سائنٹیفک ایویڈنس کے طور پر میرے علم میں نہیں ہے بات، کسی روایت میں غالباً کبھی کسی زمانے میں پڑھی تھی. لیکن ظاہر ہے کہ آپ کسی بھی چیز کا بہت زیادہ استعمال وہ نقصان دہ ہو جاتا ہے. تو ایک حد اعتدال کے اندر تھوڑا تھوڑا کبھی کبھار کھا لی جائے تو حرج نہیں ہے، لیکن اس کو نشے کے طور پر لے جانا تو انسان پھر اس میں اضافے سے اضافہ ہوتا جاتا ہے اور پھر وہ نقصان کی طرف چلا جاتا ہے معاملہ. نہیں جائز ہے. وہ تو میں نے بتا دیا کہ یہ سب چیزیں زیادہ مقدار میں ہوں تو نقصان دہ. پان چھالیہ کے متعلق بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ظاہر ہے کہ آپ منہ میں ہر وقت رہے گی تو وہ ایک آپ سوچیں کہ لکڑی کو آپ روزانہ چبا رہے ہیں پورے دن، ایک لکڑی کی طرح کی تو چیز ہے نا یہ، تو وہ کیا کرتی کہ اندر آپ کو جو نا السریشن کاز کرتی اور اس سے پھر کینسرز کی طرف بھی انسان چلا جاتا ہے. اور عام طور پر صرف چھالیہ کھانے والے فقط چھالیہ کی حد تک نہیں رہ جاتے، بلکہ آپ دیکھیں کہ میں سب چیزیں بتاؤں کہ ان چیزوں کے اندر ایسی چیزیں بھی ملائی جاتی ہیں، کچھ نشے ایسے کہ جس سے آپ ان کی عادی بن جاتی ہیں بہت سے، بلکہ مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے، کچھ لوگ اس کا نام بھی بتاتے ہیں کہ بہت سارے چائے والے جو ہوتے ہیں کیوں لوگ دور دور سے ان کی چائے پینے آتے ہیں، وہ ایسی چیز کوئی اس کے اندر نشاور ملاتے ہیں جس سے ان کو ایڈکشن ہو جاتی کہ لوگ میلوں کا سفر طے کر کے فقط اس کے پاس چائے پینے کے لیے آ رہے ہیں. بھائی چائے ہر شخص ایسی چیز ہے کہ ہر شخص گھر میں بھی بنا سکتا ہے اسے، اور اچھی سے اچھی چائے بنا سکتا ہے، لیکن وہ سفر طے کر کے فقط اس دکان یا اس ہوٹل یا اس کھوکے کے پاس جانا چائے والے کے، تو یہ اس کی علامت ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز ملائی جاتی ہے، ڈوڈھیال پتہ اس طرح کی کوئی چیز کوئی مجھے کسی نے بتائی تھی، اس کا نام سائنٹیفک تو مجھے پتہ نہیں کہ کیا ہے اس کا، لیکن عام طور پہ مشہور ہے کہ وہ ایسی چیزیں ملائی جاتی. تو آپ نے دیکھا کہ چاہے وہ سگریٹ ہو، پان ہو، مختلف قسم کے ہوں، اور مختلف لوگ الگ الگ یہ چیزیں استعمال کر رہے ہیں، یعنی پاکستان میں تقریباً ہر دوسرا شخص کسی نہ کسی طرح سے ایک نشے میں گرفتار ہے. تو یہ کیا ہے، اس کے دماغ کو متاثر کرتی ہیں ساری چیزیں، وہ ان کے ہاتھوں بالکل ہینڈی کیپ ہو جاتا ہے، اور یعنی نشہ اس کو کوئی نہ کوئی ہر وقت چیز، اور اس کے کوئی نہ کوئی ایکسکیوز وہ مانگتا ہے. کچھ نوجوان ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا برین ورک بہت ہوتا ہے، ہمیں کوئی نہ کوئی ایسی چیز استعمال کرنی ہوتی ہے، اپنے آپ کو بیوقوف بنانے والی بہت ساری چیزیں ہیں. ان تمام چیزوں سے انسان اپنا پیچھے چھوڑائے تو دیکھے گا کہ اس کے دماغ کی طاقتیں کتنی زیادہ اور آگے جائیں گی. ظاہر ہے کہ اگر وہ بالکل اس طور پر ہو، افیم کی کوئی گولیاں اس طرح سے کھانا ہر وقت ہر وہ چیز کے جو اس کے صحت کے لیے نقصان دہ ہو، وہ اتنی مقدار میں کھانا جائز نہیں. جو اصول میں نے آپ کو آغا سیستانی کا بتایا تھا کہ چاہے وہ مستقبل میں ہی اس کے اثرات کیوں نہ ہو، یعنی ابھی سے اتنا عادی ہوگا کہ مستقبل میں جا کے نقصان ہوگا یا امیجیٹ نقصان ہو رہا ہے، دونوں صورتوں میں پھر یہ کام جائز نہیں ہوگا، چاہے وہ دوائیں ہوں یا چاہے کوئی اس طرح کی اور چیزیں ہوں. جی بس اس میں دیکھا جائے گا کہ کتنا معاشرے کو نقصان پہنچا رہا ہے. اگر معاشرے کو نقصان پہنچانے والا ہے، لوگوں کی صحتیں تباہ ہو رہی ہیں اور اس طرح کی کوئی چیز ہے تو پھر ناجائز ہو جائے گا. لیکن
یہ دیکھیں یہ چیزیں ہیں نا. مثلا میں نے ایک صاحب تھے جو کہ گٹکا کھاتے تھے, میں نے ان کو بھی چند دن پہلے ہی صرف ان کو یہ چیزیں بتائیں اور دکھائیں کہ دیکھو اس کے اندر جو ہے نا یہ چیزیں ملائی گئی ہیں جو آپ کھا رہے ہیں. تو انہوں نے کانوں کو ہاتھ لگایا کہ آئندہ کبھی, واقعی تو بہت خطرناک چیزیں, آئندہ کبھی نہیں کھاؤں گا. تو لوگوں کو ذرا سا تھوڑا سا اس کا احساس, ابھی لوگوں کو پتہ نہیں, وہ سوچ رہے ہیں بس کیا اس میں تمباکو ہے, یہ ہے وہ, اور کچھ نہ کچھ چیزیں وہ بظاہر ملا بھی دیتے ہیں کہ پستہ ملا دیا اس کے اندر, یا اخروٹ کی گری اس کے اندر ملا دی, اور کہتے ہیں دیکھیں یہ چیزیں اس کے اندر ہیں. تو لوگ سوچتے ہیں کہ اچھا, لیکن وہ اور چیزیں جو اس کے اندر ملائی گئی وہ ان کے علم میں نہیں ہے, جو باقاعدہ لیبس نے ان کو نکالا ہے کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں شامل ہوتی, اور باقاعدہ اوتھینٹک لیبس نے اس میں سے اس کے انگریڈینٹس نکالے. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ پسا ہوا شیشہ ہی کتنا, یعنی آدمی تھوڑا سا بھی شیشہ کھا لے تو کتنا, تو وہ پتہ چلا کتنا السریشن اس کے اندر کاز کر رہا ہوگا پورے اس کی غذا کی نالی میں. چائے میں نکوٹین ہوتا ہے, ایسپارٹین ہوتا ہے اس کے اندر, اور کیفین ہوتی ہے اس کے اندر. تو بہرحال یہ سب چیزیں, لیکن وہ اتنی مقدار میں بہرحال نہیں ہے کہ بہت زیادہ آپ کی صحت کو کہ اس سے اموات واقع ہو رہی ہوں. ہاں اگر بہت زیادہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا بہت زیادہ چائے پی لیں تو پیلپیٹیشن, دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے اور کچھ, لیکن اتنے ہارمفل ایفیکٹ بہرحال اس کے ابھی تک نوٹ نہیں کیے گئے کہ جو کہ بہت زیادہ مضر صحت چیز شمار ہو. البتہ وہ ضرور ہے کہ ایک دفعہ ایک عالم کی جو امام زمانہ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی, تو انہوں نے امام کو چائے پیش کی تھی. تو اس واقعے کے اندر ملتا ہے کہ امام کے جملے تھے کہ ہم ایسی فضول چیزوں سے اپنے آپ کو آلودہ نہیں کرتے. چائے کے متعلق امام نے کہا تھا. اس پہ بھی بہت سارے لوگ مزاح میں کہتے ہیں کہ وہ ایرانی والا قہوہ ہوگا, ورنہ ہمارے یہاں کی دودھ پتی اگر پیش کی جاتی تو شاید امام منع نہ کرتے. تو بہرحال یہ تک مذاق والی بات تھی, لیکن بہرحال اس میں ایک بہت بڑے ایک مجتہد جن کی ملاقات ان سے ہوئی تھی اور انہوں نے امام کو پیش کیا, تو امام نے کہا تھا کہ ہم ان فضول چیزوں سے اجتناب کرتے ہیں. تو بہرحال یہ سب چیزیں, چاہے وہ چائے کی صورت میں اگر عادی کسی چیز کا بھی انسان بن جاتا ہے تو واقعتاً پریشان کن بات ہے کہ وہ ان چیزوں کے ہاتھوں, انسان کو آزاد اللہ نے پیدا کیا ہے, وہ ان تمام چیزوں کے قبضے میں جا کے ان کا غلام ہو جاتا ہے. کہ چائے نہیں ملی تو پورا دن اس کا خراب گزر رہا ہے, چائے نہیں ملی اور یا نشہ نہیں ملا تو پورا روزہ اس کا خراب گزر رہا ہے, لوگوں پہ جھلاتا پھر رہا ہے, غصے ہو رہا ہے کہ تمہیں پتہ نہیں کہ میرا روزہ ہے. یعنی بھائی روزہ ہے تو کون سی ایسی قیامت آ گئی کہ آپ جو ہے اتنے بدمزاج ہو گئے, تو پتہ چلا کہ وہ ودڈرال سمٹمز کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ آج نشہ نہیں ملا ان کو. تو بہرحال یہ گفتگو ہماری یہاں پر مکمل ہو رہی ہے آج 2 نشستوں میں, کہیں جا کر نشہ آور چیزیں اور سگریٹ کے احکام, اور یہ مردوں تک بھی یہ چیزیں پہنچائیں, دیگر لوگوں تک بھی پہنچائیں احکام سیکھ کر, تاکہ معاشرے سے یہ چیزیں نقصان دہ ختم ہوں اور انسان ایک فریش دماغ کے ساتھ, آزاد دماغ کے ساتھ دین خدا کے لیے کام کر سکے. وصلی اللہ علی محمد.